آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک تقریر تھی، اس میں بڑی چیزوں کا ذکر آیا، مگر پاکستان کا جو ذکر آیا وہ ایک پاکستان نے داعش کا کمانڈر پکڑ کے جو امریکہ کے حوالے کیا ہے، اس میں شکریہ ادا کیا گیا۔ آپ ہماری داخلی معاملات سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ حکومت شکر گزار ہے، اور پی ٹی آئی جنہوں نے بہت امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ پتہ نہیں وہ کال آئے گی، وہ ابھی تک کال تو نہیں آئی، مگر کیا اہمیت ہے اس داعش کے اس کمانڈر کو امریکہ کے حوالے کرنے کی؟ سکلین صاحب آپ کا میں جواب لوں گی، لیکن قطع کلامی کی معافی۔ اویس توحید صاحب سینئر صحافی ہیں واشنگٹن سے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ جی سکلین صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ عامر صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ جی سکلین، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑی اچھی بات کہی ہے بھی، اپنے جو اپنے پورے پروگرام کا ایک تعارف کرایا کہ پاکستان میں لوگ اندر کی باتوں میں پھنسے ہوئے، ان کو دنیا میں تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا زیادہ ادراک نہیں ہے، یا کم از کم یہاں کے میڈیا پہ بحث نہیں ہو رہی ہے کہ کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پاکستان کے اندرونی معاملات آیا ان تبدیلیوں کے مطابق چلائے جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور میرے خیال میں آپ کے پروگرام کا یہی بنیادی نقطہ ہے۔ باقی کیونکہ دنیا میں ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں اور کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، ٹرمپ صاحب نے کیا کہا ہے، یورپ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات بن رہے ہیں، زیلنسکی کس طرح ڈیفائنس دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور مڈل ایسٹ کا بھی سارا مسئلہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پاکستان نے جو فی الحال ایک بڑا کام کیا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی ایک ونڈو کھولتا ہے کہ امریکہ سے تعاون کر کے انہوں نے ایک داعش کے ایک لیڈر کو، جو ابو خالد میرا خیال ہے، اس کا نام ابھی تک کھل کے نہیں آ رہا، لیکن یہی شاید ایک ہے جس کو محمد شریف اللہ عرف جعفر، کئی نام آ رہے ہیں اصل میں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، تو اس کو پکڑ کے انہوں نے اس کے حوالے کیا ہے امریکہ کے، اور وہ پہنچ بھی چکا ہے وہاں پہ۔ لیکن اس میں پاکستان کی جو اس وقت جو ضرورت ہے، ہم لوگ اس کو اندرونی سیاست کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیا ٹرمپ نے دینا تھا اور اس گورنمنٹ نے کیا دے دیا، تو اب کیا عمران خان مائنس ہو گئے ہیں۔ یہ ہمیں یہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے لیے ایک اچھی بحث ہے، لیکن امریکہ کی سیاست میں یہ اس کو اس زاویے سے بالکل نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں پہ عمران خان سے زیادہ، یا ایون یہ کہ اس داعش کے بھی آدمی سے بھی زیادہ اہم، یا پاکستان کے تعاون سے بھی زیادہ، جو امریکہ کی اپنی مفادات کیا ہیں۔ تو امریکہ کو ایک دہشت گرد مل گیا ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت کی جو ان کی ایک شہرت ہے، اس میں ایک اور ایک سٹار یا فیدر ان ہز کیپ سمجھا جائے گا۔ تو اس لیے وہ خوش ہو کر انہوں نے بیان بھی کیا ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو پاکستان نے کئی خدمات سر انجام دی ہیں، یہاں تک کہ، اور اس کا ہمیں عوض یہی ملا ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ اس کے نتیجے میں مالی مدد ملتی رہی ہے۔ ماضی میں بھی دیکھیں تو جب بھی پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا تو امریکہ نے کوئی نہ کوئی مالی مدد کی پاکستان کی۔ یہ آپ کی پوری 70-75 سال کی تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اور گزشتہ 1 سال پہلے تک یہ تھا کہ پاکستان کے متعلق یہ اخباروں میں بہت ساری خبریں موجود ہیں، تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اویس، آپ کی اور سکلین کی اجازت سے میں چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس پہ کیا بحث ہو رہی ہے، اور دنیا کے بڑے دانشور جو ہے، خاص طور پہ امریکہ کے 3 بڑے دانشور ایکیڈیمکس جو ہیں، پروفیسر میرشائمر، جیفری سیکس اور فوکویاما، ان کے میں کچھ کوٹس دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں یہ بحث جو ہے نا سکلین سے سوال کروں گا۔ جی سکلین، آپ ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں، پروفیسر میرشائمر اور جیفری سیکس وہ ناظرین کو بتانے کے لیے کہ یہ کئی دہائیوں سے 10-15 سال سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی نیٹو کی ایکسپینشن کی غلط تھی، اب یہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیوچر زیلنسکی کا ختم ہو چکا ہوا ہے، اور فرانس اور یوکرین اور برطانیہ ان کو امریکہ کو سیکورٹی کے لیے پھنسانا چاہ رہے ہیں، مگر وہ نہیں پھنسیں گے۔ ذرا کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے، آپ نے یہ پروفیسر میرشائمر کا جو ذکر ہے، شکاگو یونیورسٹی کے جو اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ان کی جو بات آپ نے بتائی، اسی طرح ان کے ساتھ ہے جیفری سیکس، پروفیسر جیفری سیکس جو اکانومسٹ بھی ہیں۔ یہ ان دونوں کے میں اختلاف تھوڑا سا بہت معمولی قسم کا ہے، وہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے، لیکن دونوں کے رائے میں یہ اتفاق ہے کہ یوکرین کی جنگ جو ہے یہ امریکہ کی اب نہیں رہی ہے،
اور یہ ختم ہوگا. اور بلکہ انہوں نے تو جس طرح آپ نے کلپ سنوایا, ان کی آواز سنوائی ان کی پروفیسر شائمر کی, میاں شائمر کی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو فیوچر ہی ختم ہو گیا. اسی طرح جیفری سیکس بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو یوکرین کے معاملے میں اپنی پالیسی جو بالکل صحیح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پچھلی 2 دہائیوں سے امریکہ روس کے ساتھ جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوا تھا, کیونکہ جب سوویت یونین ٹوٹا تھا تو اس کے بعد یہ طے پایا تھا کہ یوکرین کو ایک نیوٹرل کنٹری رکھا جائے گا. لیکن آہستہ آہستہ جتنے بھی صدور آئے وہاں پہ, بل کلنٹن آئے, پھر اس کے بعد جارج بش آئے, پھر اس کے بعد باراک اوباما آئے, اور پھر ٹرمپ آئے تھے کچھ عرصے کے لیے, تو انہوں نے اپنے اس سارے دور میں پش کیا, یعنی نیٹو کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, اور اعلان بھی کیا کہ ہم جارجیا تک جائیں گے, جو کہ روس کے لیے ناقابل قبول تھا, کیونکہ روس خود گارنٹر ہے یوکرین کی حفاظت کا ان دوسرے یعنی برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ. تو اب اس صورت میں یہ پروفیسر میاں شائمر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی حد میں رہیں, اور یہی پروفیسر جیفری سیکس بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جو آپ نے فوکویاما کی بات کی تھی, میں سکلین فوکویاما پہ ذرا بعد میں ان کا بھی سنواؤں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے جیفری سیکس کا بھی اگر دکھا دیا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ سکلین کو فوکویاما کا وہ دکھا دیں لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ فوکویاما بہت مشہور ہوئے جب انہوں نے اینڈ آف ہسٹری کے اپنی کل ایک چیپٹر لکھا, پھر وہ ایک کتاب لکھی کہ جی دنیا میں لبرل ڈیموکریسی جو ہے نا وہ جیت چکی ہوئی ہے اور تاریخ ختم ہو گیا. وہ بڑی کنٹروورشل رہی. تو اب وہ اس اسکول آف تھاٹ جیفری سیکس اور میں شامر کے یہ ریئلسٹ ہیں, ان کا مخالف کیمپ ہے, ان کی بھی سن لے. سکلین آپ بہت زیادہ تاریخ کو فالو ہمیشہ کرتے رہے ہیں, تو یہ جو ان کا کہنا کہ باقی تو یہ دنیا کی تبدیل ہو رہی ہے, نیٹو بدل رہا ہے, نیفٹا بدل رہی ہے, مگر یہ لبرل ڈیموکریسی کی موت جو ہے یہ امریکہ میں بھی ان کو نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے انہوں نے کئی باتیں کر دی ہیں, اور ساری باتوں کو ہم ایک ہی محفل میں ایک سٹنگ میں نہیں کر سکتے. لبرل ویلیوز تباہ ہو رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں یا تبدیل ہو رہی ہیں, یہ ایک بحث ہے پوری کی پوری دنیا میں. اس وقت شاید لبرلزم کو سب سے زیادہ تباہی جو نیو لبرلز نے, ان کے لیے یہ موت پہلی آ چکی ہوئی ان کی. تو لبرل ویلیوز سے مراد ان کی یہ تھی کہ ایک ڈیموکریسی ہو, ایک رول آف لا ہو, اور جو سیکولر ویلیوز ہوں جن میں بہت ساری چیزیں بعد میں بیان کی گئیں, جس میں ایمانسپیشن آف ویمن, LGBTQs وغیرہ بھی, اور فری مارکیٹ اکانومی وغیرہ کے جو سارے تصورات تھے ان سے بھی ایڈوانس چیزیں چلی گئی ہوئی ہیں. تو ان کی بات تو مجھے آؤٹ ڈیٹڈ لگتی ہے فوکویاما صاحب کی. اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے سب سے پہلے اپنی کتاب لکھی تھی دی اینڈ آف ہسٹری, جس کے بعد ان کی بڑی شہرت ہوئی تھی کہ اب کولڈ وار بھی ختم ہو گئی ہے, سوویت یونین بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے, تو دنیا میں اب ساری کی ساری جو ترقی کا جو معیار ہوگا وہ سوشل انڈیکسز ہوں گے, یعنی کتنی صحت ہے, کتنی تعلیم ہے, کتنی پر کیپٹا انکم ہے, اور نظریاتی لڑائیاں ساری ختم ہو جائیں گی. تو ان کا تو وہی تھیسس چند ہی سال بعد غلط ثابت ہو گیا تھا. تو اس لیے ان کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے یوکرین کے بارے میں, اس میں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایلیمنٹ ہے یا وہ دنیا کا تصور ہے یا بیانیہ ہے کہ یا ورلڈ ویو, جس کو ہم ایک سادہ الفاظ اگر دینا چاہیں تو ورلڈ ویو ان کا یہ ہے جو کہ کولڈ وار کے زمانے کا ہے. یعنی یہ انہوں نے تو اینڈ آف ہسٹری کہہ دیا تھا, لیکن ابھی تک کولڈ وار کے زمانے میں جو روس کے خلاف ایک یورپ میں, باقی یورپ میں بھی, یعنی بقیہ یورپ میں جو ایک روایتی نفرت یا مخالفت یا اس کو معاندانہ جو اس کا کردار بنایا گیا ہے, یہ ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ یورپ میں, خاص طور پہ فرانس کے ٹیلی ویژنز دیکھ لیں آپ, برطانیہ کے ٹیلی ویژنز اور میڈیا دیکھ لیں, یہاں پہ مسلسل روس کو اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے جس طرح میکنڈر نے کبھی وہ اپنی ہنٹر لینڈ اینڈ پیرافریز کی لینڈز کے حوالے سے پیش کیا تھا کہ روس جو ہے وہ گرم پانیوں تک آنا چاہتا ہے اور گرم پانیوں پر آ کے وہ دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو یہ سارا تھیوری جو تھی یہ برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ نے پھیلائی تھی, اور جس پہ وہ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں, حالانکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہوئی ہے. اور جو روس کے ارد گرد جو انہوں نے حصار بنایا تھا وہ حصار اب ٹوٹ چکا ہوا ہے.